یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ تو آج ہم کیلنڈر کے ایک بظاہر عام سے دن 22 اکتوبر کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس اس دن سے جڑی معلومات کے دو اہم ذریعے ہیں، اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے صفحات۔ مقصد صرف تاریخیں گنوانا نہیں، بلکہ اس ایک دن میں جو چھپی ہوئی کہانیاں ہیں، انسانی تاریخ کے اتار چڑھاؤ، اہم فیصلے، حیرت انگیز لمحات، ان کو کھنگالنا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 22 اکتوبر کی کھڑکی سے تاریخ کا کون کون سا منظر نظر آتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا، کیلنڈر کا ایک دن، جیسے 22 اکتوبر ایک لینس کی طرح ہے نا؟ بالکل۔ اس سے ہم سیاست کی بساط دیکھ سکتے ہیں، سائنس کی جستجو، ثقافت کے رنگ اور انگنت انفرادی زندگیوں کے نقوش۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ تو وقت کے اتنے بڑے سمندر میں انسانی تجربات کا ایک قطرہ ہے جس میں پوری کہانی سمائی ہوئی ہے۔ بہت خوب کہا۔ تو آئیے سب سے پہلے سیاست اور طاقت کے ایوانوں میں جھانکتے ہیں۔ 22 اکتوبر کو کئی بار ایسا ہوا کہ اقتدار کی بساط الٹی یا نئی بچھائی گئی۔ جی، مثلاً 1721 میں اسی دن عظیم شمالی جنگ ہوئی تھی۔ سویڈن ہار گیا؟ ہاں، سویڈن کی شکست کے بعد۔ جی، تو زار پیٹر اول نے باقاعدہ طور پر روسی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ آپ کہہ لیں ایک بڑا لمحہ تھا جس نے روس کو عالمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی۔ بالکل، ایک نئی سپر پاور کا طلوع۔ لیکن دیکھیے تاریخ کا تضاد۔ اسی 22 اکتوبر کو مگر 1383 میں پرتگال میں معاملہ الٹ تھا۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ وہاں شاہی خاندان کی مردانہ لکیر بادشاہ فرنینڈو اول کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی، بیٹرس، اور ان کی شادی ہوئی تھی کاسٹیل کے بادشاہ سے۔ تو اس سے پرتگال میں جانشینی کا ایک سنگین بحران پیدا ہو گیا۔ خطرہ تھا کہ پرتگال کاسٹیل میں ہی نہ ضم ہو جائے۔ یعنی آزادی خطرے میں پڑ گئی۔ بالکل، اور نتیجہ ایک طویل خانہ جنگی کا دور شروع ہو گیا۔ تو دیکھیے، ایک ہی تاریخ، ایک ملک کے لیے عروج کا نقطہ، دوسرے کے لیے بحران کی گھنٹی۔ یہ تضاد واقعی غور طلب ہے۔ اور پھر اگر ہم امریکہ کی تاریخ دیکھیں، 1836 میں اسی تاریخ کو سیم ہیوسٹن نے جمہوریہ ٹیکسس کے پہلے صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ ایک نئی قوم، ایک نیا آغاز۔ جی، دوسری طرف پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں بھی یہ دن اہم رہا ہے۔ ہمارے اردو ماخذ میں ہے کہ 1953 میں مسلم لیگ کی اسمبلی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ملک کا سربراہ لازمی طور پر مسلمان ہوگا۔ یہ بھی ایک اہم فیصلہ تھا۔ جی، یہ فیصلہ ملک کی نظریاتی سمت اور سیاسی شناخت بنانے میں ایک اہم قدم تھا۔ تو یہ سارے واقعات، روس کا سلطنت بننا، پرتگال کا بحران، ٹیکسس کا قیام، پاکستان میں سربراہ مملکت کی شرط، یہ سب واضح کرتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں کیے گئے فیصلے یا ہونے والے واقعات وہ کس طرح قوموں کی تقدیر پر دہائیوں بلکہ صدیوں تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ صرف بڑے نام نہیں ہیں۔ 1923 میں یونان میں لیونارڈو پولوس گارگالیدس کی ایک فوجی بغاوت ہوئی تھی، وہ بھی اسی دن ناکام رہی تھی وہ۔ اچھا، ناکام بغاوت؟ جی، لیکن اگرچہ ناکام رہی، اس نے بادشاہت کو مزید غیر مقبول کر دیا، اور جلد ہی جو دوسری ہیلینک ریپبلک بنی نا، اس کے لیے راستہ ہموار کیا۔ تو بظاہر ناکام واقعات بھی تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، سیاست سے ہٹ کر اب ذرا ایجادات اور دریافتوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ کیا 22 اکتوبر یہاں بھی کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے؟ بالکل، یہ دن تو جدت ترازی کے حوالے سے کافی دلچسپ ہے۔ ذرا سوچئے، 1938 میں اسی دن چیسٹر کارلسن نے دنیا کی پہلی زیرو گرافک یعنی زیروکس کاپی مشین کا عملی مظاہرہ کیا۔ زیروکس مشین! آج تو ہم پلک جھپکتے میں کاپیاں کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، اس انقلاب کا آغاز اسی دن ہوا تھا۔ سوچنا ہی عجیب لگتا ہے کہ اس سے پہلے کاپیاں بنانا کتنا مشکل کام رہا ہوگا۔ واقعی، اس ایک ایجاد نے دفتری کام سے لے کر معلومات تک رسائی کو بالکل بدل دیا۔ صحیح۔ اور اگر وقت میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو 1879 میں اسی 22 اکتوبر کو تھامس ایڈیسن نے ایڈیسن کا بلب اپنی لیبارٹری میں کاربونائز دھاگے کا استعمال کرتے ہوئے پہلے عملی بجلی کے بلب کا کامیاب تجربہ کیا۔
وہ 13.5 گھنٹے تک روشن رہا تھا۔ 13.5 گھنٹے؟ ہاں، آج شاید معمولی لگے، لیکن اس وقت یہ رات کو دن میں بدلنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ تو تھے وہ ایجادات جنہوں نے زمین پر ہماری زندگی بدلی، لیکن انسان کی نگاہ تو ہمیشہ آسمانوں کی طرف بھی رہی ہے۔ بالکل۔ 1797 میں فرانسیسی موجد تھے آندرے جیک گارنرین۔ انہوں نے پیرس کے اوپر تقریباً 1000 میٹر یعنی کوئی 3200 فٹ کی بلندی سے 3200 فیٹ؟ جی، وہاں سے تاریخ کی پہلی باقاعدہ ریکارڈ شدہ پیراشوٹ چھلانگ لگائی۔ یہ ہوا بازی اور انسانی جرت کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھا۔ کیا بات ہے، ایک شخص کا ہوا میں چھلانگ لگانا اور محفوظ زمین پر اترنا کمال ہے۔ بالکل، اور یہ سلسلہ زمین سے نکل کر خلا تک بھی پہنچا۔ اچھا۔ جدید دور میں دیکھیں تو 2008 میں اسی تاریخ کو بھارت نے اپنا پہلا خلائی مشن چاند کی طرف روانہ کیا، چندریان 1۔ ہاں، چندریان 1 یہ بھارت کے خلائی پروگرام کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ جی ہاں، اور اس سے بھی پہلے 1975 میں سوویت یونین کا خلائی جہاز وینیرا 9 زہرا یعنی وینس سیارے کی سطح پر کامیابی سے اترا تھا۔ وینیرا 9؟ جی، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ یہ پہلا خلائی مشن تھا جس نے کسی دوسرے سیارے کی سطح سے تصویریں زمین پر بھیجیں۔ زہرا کی وہ دھندلی سی سیاہ و سفید تصویریں خلائی تحقیق میں ایک نئے باب کا آغاز تھیں۔ تو گویا 22 اکتوبر کا دن انسانی تجسس اور جد و ترازی کا دن بھی ہے، چاہے وہ معلومات کو نقل کرنے کی ٹیکنالوجی ہو، اندھیرے میں روشنی پھیلانے کی کوشش ہو، آسمان سے چھلانگ لگانے کی ہمت ہو، یا پھر کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی جستجو۔ اور اسی جستجو اور نظام سازی کی ایک اور مثال 1884 میں ملتی ہے۔ وہ کیا؟ اسی دن واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، بین الاقوامی میریڈین کانفرنس۔ اس نے گرینوچ لنڈن کو دنیا کا پرائم میریڈین یعنی 0 درجہ طول بلد ہاں، 0 ڈگری لانگیٹیوڈ۔ جی بالکل، وہ قرار دیا۔ یہ فیصلہ صرف وقت کا معیار طے کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس نے عالمی نیویگیشن، نقشہ سازی، مواصلات، ان سب کو ایک عالمی معیار پر لانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آج جو ہم جی پی ایس استعمال کرتے ہیں نا، اس کی بنیادیں کہیں نہ کہیں اس فیصلے میں بھی پیوست ہیں۔ واہ! اچھا، سیاست اور سائنس کے بعد اب رخ کرتے ہیں ثقافت، فنون اور معاشرے کا۔ کیا 22 اکتوبر نے اس میدان میں بھی کوئی نشان چھوڑے ہیں؟ یہاں تو مجھے ایک بہت ہی مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ یقیناً جان پال سارتر کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل، 1964 میں اسی دن فرانسیسی فلسفی اور ادیب جان پال سارتر نے ادب کا نوبل انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نوبل انعام دنیا کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور اسے ٹھکرا دینا یہ خود میں ایک بہت بڑا ثقافتی اور دانشورانہ بیان تھا۔ بالکل، سارتر کا کہنا تھا کہ وہ کسی ادارے کی طرف سے لیبل نہیں لگوانا چاہتے۔ یہ واقعہ آج تک ادیب کی آزادی اور ریاستی اعزازات کے تعلق پر بحث کو مہمیز دیتا ہے۔ صحیح، اور فنون لطیفہ کی بات کریں تو 1883 میں اسی دن نیو یارک شہر میں میٹروپولیٹن اوپیرا ہاؤس کا شان و شوکت سے افتتاح ہوا۔ میٹ جی آج بھی دنیا کے معتبر ترین اوپیرا ہاؤسز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو فنون عالیہ کے لیے ایک اہم سنگ مل تھا۔ بالکل، اور تعلیم کے میدان میں بھی یہ تاریخ اہم ہے۔ 1746 میں کالج آف نیو جرسی کو اس کا شاہی چارٹر ملا۔ کالج آف نیو جرسی، یہ کون سا ہے؟ یہ ادارہ بعد میں پرنسٹن یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ پرنسٹن؟ جی، جو آج دنیا کی صف اول کی جامعات میں سے ایک ہے۔ تو دیکھیے، علم و فن کے مراکز کی بنیادیں بھی اس دن سے جڑی ہیں۔ اور مشرق کی طرف دیکھیں تو جاپان کے قدیم دارالحکومت کیوٹو میں ہر سال 22 اکتوبر کو جدائی ماتسوری ہاں زمانوں کا تہوار زمانوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جلوس ہوتا ہے جس میں لوگ مختلف تاریخی ادوار کے لباس پہن کر شہر کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں۔ زندہ رکھنے کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ تو 22 اکتوبر ہمیں فنون، اوپیرا، ادب اور فلسفہ سارتر، اعلیٰ تعلیم پرنسٹن اور ثقافتی روایات جدائی ماتسوری میں اہم لمحات دکھاتا ہے۔ جی، اور ایک اور اہم پہلو جو ہمارے اردو ماخذ میں بھی ہے وہ یہ کہ 22 اکتوبر کو لکنت سے آگاہی کا عالمی دن
انٹرنیشنل سٹٹرنگ اویئرنیس ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی دن ہے؟ جی، یہ دن ان لاکھوں لوگوں کی ہمت اور چیلنجز کو تسلیم کرنے کے لیے وقف ہے جو لکنت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت متنوع تصویر ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جن کی زندگی کا کوئی اہم پڑاؤ، پیدائش یا وفات 22 اکتوبر سے جڑا ہے۔ کون کون سے نام ذہن میں آتے ہیں؟ فہرست تو کافی لمبی اور دلچسپ ہے۔ پیدائشوں میں اگر دیکھیں تو اردو ماخذ کے مطابق 1688 میں اسی دن نادر شاہ افشار پیدا ہوئے۔ نادر شاہ؟ جی، جو بعد میں ایران کے ایک طاقتور حکمران بنے اور ہندوستان پر حملہ بھی کیا۔ تاریخ پر ان کا گہرا اثر رہا۔ جی ہاں، ایک بڑی تاریخی شخصیت۔ مغرب میں دیکھیں تو 1811 میں عظیم ہنگیرین موسیقار اور پیانو نواز فرانز لسٹ کیا کمال کے موسیقار تھے۔ جی، ان کی موسیقی آج بھی سنی جاتی ہے۔ پھر 1844 میں مشہور فرانسیسی اداکارہ سارا برناہارٹ۔ سارا برناہارٹ، لیجنڈ۔ جی، جنہیں تاریخ کی عظیم ترین اداکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جدید دور کی مشہور شخصیات میں فرانسیسی آئیکن اداکارہ کیتھرین ڈینیو 1943 میں۔ کیتھرین ڈینیو؟ جی، ورسٹائل امریکی اداکار جیف گولڈبلم 1952۔ جیف گولڈبلم۔ اور بیس بال کے کھیل میں جاپانی لیجنڈ ایچیرو سوزوکی 1973 میں، وہ بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ کتنی مختلف شعبوں کی نمائندگی ہے۔ واقعی۔ اچھا، اب وفات پانے والوں کا ذکر کریں۔ قدیم تاریخ میں جائیں تو 741 عیسوی میں فرینچ فوجی رہنما چارلز دی ہیمر مارٹل۔ جی، ہتھوڑا کہا جاتا تھا انہیں۔ وہ یورپ میں مسلم پیش قدمی کو روکنے والی جنگ پوئٹیے یعنی بیٹل آف ٹورس کے لیے مشہور ہیں۔ بالکل، تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ جدید مصوری میں ایک بڑا نام فرانسیسی پوسٹ امپریشنسٹ مصور پال سیزان۔ جی، ان کا انتقال 1906 میں اسی دن ہوا۔ انہیں جدید آرٹ کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ کے رہنما عبدالقیوم خان کا انتقال 1981 میں 22 اکتوبر کو ہوا۔ اور اردو ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ اردو کے ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر حق کانپوری 2019 میں اسی تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اچھا، اور عالمی سطح پر دیگر نامور شخصیات میں کتایونیا کے مشہور سیلسٹ اور امن کے حامی پابلو کاسالز جی 1973 میں، اور بااثر فرانسیسی مارکسسٹ فلاسفر لوئی التھوسر 1990 میں، وہ بھی اسی دن وفات پا گئے۔ اور ایک غیر معمولی ذکر، حال ہی میں 2024 میں امریکہ کے یلوسٹون نیشنل پارک کی ایک بہت مشہور گریزلی بیئر تھی۔ بیئر 399؟ جی، بیئر 399 کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کی موت بھی اسی تاریخ کو رپورٹ ہوئی۔ وہ اپنی لمبی عمر تقریباً 28 سال اور کئی بچوں کی کامیابی سے پرورش کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی۔ یہ فہرست واقعی حیران کن ہے۔ حکمرانوں اور جرنیلوں سے لے کر موسیقاروں، اداکاراؤں، مصوروں، سیاستدانوں، فلسفیوں، کھلاڑیوں اور یہاں تک کہ ایک مشہور ریچھ تک ہے نا؟ یہ ایک دن صدیوں پر محیط کتنی متنوع زندگیوں، کامیابیوں اور اختتامات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑے واقعات کا نام نہیں بلکہ ان گنت انفرادی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن تاریخ کا کینوس صرف روشن رنگوں سے نہیں بنتا، اس میں گہرے رنگ بھی ہوتے ہیں۔ 22 اکتوبر تنازعات، بحرانوں اور سانحات کا بھی گواہ رہا ہے۔ شاید سب سے زیادہ یاد کیا جانے والا واقعہ 1962 کا ہے۔ آپ کیوبا میزائل بحران کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ 22 اکتوبر 1962 کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے قوم سے خطاب میں انکشاف کیا کہ سوویت یونین نے کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کر دیے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیوبا کی بحری ناکابہ بندی کا اعلان کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا سرد جنگ کے دوران ایٹمی جنگ کے بالکل دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ 13 دن تک دنیا کی سانسیں رکی رہیں۔ واقعی تاریخ کا ایک انتہائی خطرناک موڑ۔ بہت خطرناک۔ اور اگر پیچھے جائیں تو 1739 میں اسی دن برطانیہ نے اسپین کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جسے جنگ جینکنز ایئر کہا جاتا ہے۔ یہ نام جنگ جینکنز ایئر، ہاں، عجیب نام ہے۔
وجہ یہ تھی کہ جنگ کا جواز ایک برطانوی جہاز راں رابرٹ جینکنز کے کٹے ہوئے کان کو بنایا گیا تھا، جسے مبینہ طور پر ہسپانوی کوسٹ گارڈز نے کاٹ دیا تھا۔ یہ واقعہ تجارتی اور نوآبادیاتی رقابتوں کی علامت بن گیا۔ یہ نام واقعی عجیب ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات بڑے تنازعات کی چنگاری کتنی چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ مگر 22 اکتوبر صرف جنگوں تک محدود نہیں، صنعتی آفات بھی اس دن سے جڑی ہیں۔ 1877 میں اسکاٹ لینڈ کی بلنٹائر کون میں ایک بڑا دھماکہ ہوا، جس میں 207 کان ہلاک ہو گئے، جن میں کئی کم عمر لڑکے بھی شامل تھے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کی تاریخ کی بدترین کانکنی آفات میں سے ایک ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اور جنگوں کی تباہی صرف فوجیوں تک محدود نہیں رہتی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1943 میں اسی تاریخ کو برطانوی رائل ایئر فورس نے جرمنی کے شہر کیسل پر شدید بمباری کی۔ جی، کیسل پر بمباری؟ اس فضائی حملے میں اندازاً 10,000 شہری ہلاک ہوئے اور شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ یہ جنگ کی عام شہروں پر پڑنے والی ہولناکی کی ایک دردناک مثال ہے۔ بالکل، جنگ کی قیمت ہمیشہ عام انسانوں کو چکانی پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ حالیہ تاریخ میں بھی نظر آتا ہے۔ 2007 میں سری لنکا میں خانہ جنگی کے دوران تمل ٹائیگرز LTTE نے انورادھا پورہ ایئر فورس بیس پر ایک بڑا حملہ کیا، جس میں کافی جانی و مالی نقصان ہوا۔ اور پھر 2014 میں کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں پارلیمنٹ ہل پر ایک مسلح شخص نے حملہ کیا، جس میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا تھا۔ تو گویا 22 اکتوبر ہمیں تاریخ کے روشن پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے تاریخ ترین لمحات کی بھی یاد دلاتا ہے۔ عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی دنیا، نوآبادیاتی جنگیں، صنعتی حادثات، شہروں کی تباہی اور دہشت گردی کے واقعات، یہ سب بھی اسی ایک تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو تاریخ کی پیچیدگی ہے۔ کوئی بھی دن مکمل طور پر اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ ہر تاریخ اپنے اندر امید اور مایوسی، تعمیر اور تخریب، زندگی اور موت دونوں کے عکس رکھتی ہے۔ 22 اکتوبر اس کی ایک واضح مثال ہے۔ آج ہم نے 22 اکتوبر کے آئینے میں تاریخ کے کئی رنگ دیکھے۔ ژان پال سارتر کا نوبل انعام ٹھکرانے جیسا انوکھا فیصلہ، پہلی زیروکس مشین کا دنیا کو بدل دینے والا مظاہرہ، نادر شاہ جیسی شخصیت کی پیدائش، بھارت کا چاند کی طرف پہلا قدم، اور کیوبا میزائل بحران جیسا دنیا کو ہلا دینے والا لمحہ۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیلنڈر کا صرف ایک دن اپنے اندر کتنی کہانیاں سمیٹے ہوئے۔ بالکل، اور یہ تو صرف وہ کہانیاں ہیں جو تاریخ کے صفحات پر درج ہو گئیں۔ یہاں میں ایک آخری خیال پیش کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ذرا تصور کریں ان تمام دستاویزی واقعات کے پیچھے اسی 22 اکتوبر کو صدیوں کے دوران کتنی ان گنت غیر دستاویزی کہانیاں، ذاتی خوشیاں، غم، محبتیں، جدوجہد، وہ سب دفن ہوں گی جن کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اگر ہم ان کے ہی تاریخوں کو جان پاتے تو شاید وقت کے ساتھ انسانی تجربے کی لامحدود گہرائی، اس کے تنوع اور مشترکہ انسانیت کے بارے میں ہمارا فہم اور بھی وسیع ہو جاتا۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید تاریخ کا ہر طالب علم اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے۔